عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ اللہ جنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں کہ میں نے ذمہ داری لی ہے، انتدب اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ جل شانہ کفالت لی ہے، کفیل بنا ہے کس بندے کے لیے؟ لمن خرج فی سبیلہ، جو اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلے، لا یخرجہ، نہ نکالے، الا ایمان بی، مگر مجھ پہ ایمان رکھتا ہو، اور تصدیق برسولی، اور میرے رسولوں کی تصدیق بھی کرتے ہو، وہ بندہ ایمان بھی رکھتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان ارجعہ، کہ وہ کیا کرے؟ ان ارجعہ، کہ میں لوٹاؤں، بما نال من اجر او غنیمت، یا اجر یا غنیمت حاصل کر کے، او ادخلہ الجنہ، یا میں اس کو جنت میں داخل کر لوں۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے مشقت نہ ہوتا میری امت پر، قد قعدت خلف سریرت، میں ہر سریرہ کے پیچھے ہوتا، یعنی سریرہ کیسے کہتے ہیں؟ ہر لشکر کے پیچھے میں ہوتا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری چاہت یہ ہے، میری چاہت یہ ہوتی کہ میں شہید کیا جاؤں فی سبیل اللہ، اللہ جل شانہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر دوبارہ میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ یہ اللہ جل شانہ نے ذمہ داری لی ہے، ان ارجعہ، کہ میں اس کو لوٹاؤں، بما نال من اجر او غنیمت، اجر یا غنیمت سے۔ اس میں کوئی باتیں نہیں، بعض وقت انسان ایک مجاہد بندہ جب واپس لوٹتا ہے، غازی بن جاتا ہے نا، اس کو مالی غنیمت ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، مالی غنیمت بھی ملتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور اجر بھی ملتا ہے، جہاد کا اجر بھی ملتا ہے، اور پھر مالی غنیمت بھی ملتا ہے۔ لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ جل شانہ کے راستے میں گیا، وہ شہید ہوا، غازی بندہ بہتر ہے یا شہید بندہ بہتر ہے؟ شہید کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور یہ تو اللہ جل شانہ کی مرضی ہے کہ بعض کو جہاد سے لوٹائے، غازی بن کے لوٹے، مالی غنیمت بھی ملے اور اجر بھی ملے، اور بعض لوگ اللہ جل شانہ صرف شہادت نصیب فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میری امت پر، ما قعدت خلف سریرت، میں سریرہ کے پیچھے، یعنی لشکر کے پیچھے، میں ہر لشکر کے پیچھے میں اس میں شامل ہوتا، میں ہر لشکر سے پیچھے نہ ہٹتا، یعنی ہر لشکر میں بھی شرکت ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے میں شریک کیوں نہیں ہوں، ہر لشکر میں شرکت کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے کہ جہاد اگر صحیح کام ہوتا تو نبی علیہ السلام مبارک بھی شریک ہوتے،
ابھی نبی علیہ السلام مبارک نے خود جہاد نہیں کیا ہے، لہذا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد صحیح کام نہیں ہے. صحیح نا؟ یہ ان لوگوں پر رد ہیں جو اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں کہ جہاد صحیح کام، یعنی عبادت کرنا صحیح کام ہے. نوافل پڑھے، چلو جائیں نوافل پڑھ لے، گشتے کرے، محنت کری، بہتر، یہ کام ہی صحیح ہے. جہاد کرنا صحیح، نفی بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود گشتے کر لیں، بس جہاد سے بہتر ہی چیزیں نہیں. ہر چیز کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. دیکھو یہاں چائے بھی ہیں اور شہد ہے. شہد کا اپنا درجہ ہے اور چائے کا کیا ہے؟ اپنا درجہ ہے. شہد کا ذائقہ الگ ہے اور چائے کا ذائقہ الگ ہے. دونوں کے مختلف. ہر بندہ شہد بھی بہت زبردست چیز ہے اور چائے بھی زبردست، وہ بھی زبردست چیز ہے. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ ہاں. لیکن یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام، نبی علیہ السلام مبارک کا فرمان یہ کیوں فرمان یہ ہے؟ اے مترزین صاحبین، آپ تھوڑا حدیث کی طرف تو آ جائیں. حدیث کو کیا فرمان مبارک ہے؟ میری چاہت یہ ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوتا ہوں، میں کسی سریہ سے پیچھے نہ ہٹتا، لیکن میری امت پر مجھے سختی کا کیا اندیشہ ہے. کیوں؟ اس میں چند بات یہ ہیں. ایک بات یہ ہے اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نکلتے تو مدینہ منورہ کا جو نظام تھا، سیاسی نظام، لوگوں کے فائدہ رسانی کا نظام، شریعت والی نظام، یعنی مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے صحابہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ اس نظام کو وہ سنبھال سکے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں نکلے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام ہر سریہ میں شریک ہوتے، تو ہر بندہ یہ چاہتا، کسی کی چاہت یہ نہ ہوتی کہ میں مدینہ میں رہوں گا. ہر صحابی کی چاہت ہوتی کہ میں بھی جہاد کے لیے نکلوں. پھر بھی نظام میں وہ رد بدل آ سکتا تھا. اللہ جل کا نظام ہے دنیا کے اندر، اللہ پاک کا نظام ہے، وہ اللہ جل نظام چلاتے ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاد میں نکلتے تو مجاہدین کے لیے لشکر کو سنبھالنا وہ صحیح طریقے پہ نہیں سنبھال سکتے تھے مجاہدین. سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَلَوْ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اس حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نکلتے تولو، پیچھے لوگ جو رہ جاتے، پیچھے صحابہ رہ جاتے، صحابہ مدینہ منورہ میں رہ کر آپ آگے نکلتے تھے تو پھر کیا ہوتا؟
وَآئِنٌ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا، غم کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے. کیوں؟ اللہ یجدو ما ينفقون، یعنی ان کے پاس کچھ نفاق کے لیے، انفاق کے لیے، خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے تھے. اس وجہ سے امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک یہ ہے کہ میری امت پر یہ مشقت کی وجہ سے میں جہاد کے لیے ہر سریہ میں نہیں نکل سکتا تھا، ورنہ میری یہ چاہت یہ تھی کہ میں نکلتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ پیارے حبیب علیہ السلام امتی کے ہر امتی پر شفیق مہربان تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ حَرِيصٌ مَّا عَنِتُّمْ، میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو عزیز بھی ہیں، حریص بھی ہیں تمہارے اعمال پہ. ان کی چاہت یہ ہے میرے ہر امتی جنت کی طرف چلا جائے. میری چاہت کیا تھی؟ میری چاہت یہ تھی لَوَدِدتُّ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، شہید کیا جاتا پھر زندہ ہوتا، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہ کیوں فرمان مبارک یہ ہے؟ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کا درجہ وہ بلند ہے یا شہداء کا درجہ بلند ہے؟ کس کا درجہ بلند ہے بہت زیادہ؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا درجہ کیا ہے؟ بلند ہے. شہداء کا درجہ بلند نہیں ہے، بلند نہیں ہے. نبی علیہ السلام مبارک کا درجہ انتہائی بلند ہے. اب اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاہت کیوں کر لیتے ہیں؟ چاہت کیوں کر لیتے ہیں؟ کیوں چاہت یہ ہے؟ آپ کے سامنے دیکھو، بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز کی بھی چاہت ہوتی ہیں. بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز کی کیا ہے؟ وہ چاہت ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے، آپ بریانی کھا رہی ہیں، بریانی کھاتے کھاتے یہ بھی کہا آپ نے کہ وہ چٹنی بھی مجھے چاہیے اور اچار مجھے چاہیے. یہ چاہت کیوں پیدا ہو گئی؟ دیکھو، بریانی کھانا میٹھا ہے یا اچار کھانا میٹھا ہے؟ مٹھاس کس میں ہے؟ ہاں بولے، مٹھاس کس میں؟ بریانی میں ہے یا اچار میں ہے؟ بریانی میں ہے نا. تو پھر اچار تو بہت چھوٹی چیز ہے. آپ کی چاہت کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ انسانی فطرت کی بات یہ ہے. یہاں بھی نبی علیہ السلام مبارک کا درجہ بہت بلند ہے. چاہت یہ بھی پیدا ہو گئی کہ میں جہاد میں کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں. کیوں؟ شہید بندہ جو جہاد میں شہید ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کیا مزہ ہے اس میں؟ وہ مزہ بتا سکے گا جو شہید ہو رہا ہے. اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو مزہ نہیں بتا سکتے. بتا سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بندہ تسبیح پہ آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بندہ شہید ہو رہا ہے. ہاں، کون آپ کو ذائقہ بتا سکتا ہے؟ ایمان کی حلاوت کس کو زیادہ مل رہی ہے؟ شہید بندے کو مل رہی ہے یا ذکر کرنے والوں کو مل رہی ہے؟ ایمان کی حلاوت ہاں کس کو مل رہی ہے؟ شہید کو مل رہی نا. ہاں، شہید کو مل رہی ہے. کس کو مل رہی ہے؟ شہید کو مل رہی ہے. اس لیے فرماتے ہیں نا
وہ کم ہے تڑپنے میں جنہیں ملتی ہے لذت، یوں آپ کی شمشیر کے بسمل تو بہت ہیں۔ ان کو چیزیں ملتی ہیں، لذت ان کو ملتی ہے، اور لوگوں کو لذت نہیں ملتی ہے۔